زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کروا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتی اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتی اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتی اور مسجد تک میرے ساتھ جاتی، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔ اللہ کا وعدہ ہے، جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ سنیں، جب ڈپریشن عروج پر ہو، آپ کی کوشش رائیگاں جا رہی ہو، آپ کا میڈیکل چیک اپ، یوگا اور تھراپی ورکس آپ کو ریلیف نہیں دے رہے، تو پھر ایک دفعہ بہترین وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے معافی مانگیے اور رو لیجیے، اپنے لیے ایک اور بہترین کوشش کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا قلب اسی سکون کی تلاش میں ہو۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی شخصیت سے، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عشق و محبت میں سب ماہر، نکاح کا بولو تو سب بے بس۔ اپنے رب سے اخلاص رکھنے والے کی مثال ریت پر چلنے والے کی ہے کہ چلنے کی آہٹ سنائی نہیں دیتی لیکن قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اسی کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ساری مشکلیں وہی حل کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا بلکہ انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ عزت کے بغیر محبت نہیں ہوتی، کیونکہ عزت کا دوسرا نام محبت ہے۔ عزت نہ ہو تو محبت پھیکی پڑ جاتی ہے، اس لیے ہر رشتے میں عزت کو پہلے رکھو۔ ہم نے آزمائش کا ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے، اس کا نام درد ہے۔ مطلب جب ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آزمائش ہو رہی ہے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ آزمائش خوشی میں بھی کی جاتی ہے، یہ تو مالک کی نظر کرم ہے، جس کو جیسے آزمائے۔ صدقہ تمہیں 1000 آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلواتا ہے، اور مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اسے سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا حسین ہونا ہی کافی ہے، تو یہاں بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، بیزار ہو تو خامیاں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کون کتنا قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ تک پہنچنے کے لیے ہرگز وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا جس میں آپ کی تذلیل کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی گئی۔ جو انسان لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلواتا ہے۔ اوپر والے پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے اس نے آپ پہ یقین کر کے جینا سیکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان شخص پر ہر 7 دن میں ایک دن کا غسل ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ ہائے حوروں کے خواب دیکھنے والے، بنت ہوا کی عزت بھی نہیں کرتے۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سمجھائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا۔ اے روزی دینے والے اور عطا بانٹنے والے، ہمیں دل میں نور، چہرے پر روشنی، بدن میں عافیت، مال و دولت اور علم و عمل میں وسعت، لوگوں کے دلوں میں محبت، اچھی صفات، نیک اعمال اور نیک نیتیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ زندگی گزر رہی تھی، پھر میرے رب نے مجھے زندگی جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ اس رب سے تعلق جوڑیں، تعلق شکر کا ہو، تعلق امید کا ہو، تکلیف میں نما اظہار کرنے کا ہو یا خاموشی میں آنسو بہانے کا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے واحد عظیم لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خاوند کا بیوی سے اظہار محبت کرنا شرمندگی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔